الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قریظہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ایک مسلمان اور غیر مسلم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمان یہ طے کرتا ہے میں نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں یہ نیت و ارادہ کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی کا ہر کام اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور غیر مسلم یہ ارادہ نہیں کرتا، یہ نیت نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سوچتا اور سمجھتا ہے کہ جس کام کو اور جس بات کو میرا دل چاہے گا وہ کروں گا میں۔ یہ بنیادی فرق ہے مسلمان میں۔ اگر ہم آج یہ طے کر لیں کہ ہم یہ کوشش کریں گے تو اسلام کی طرف چلنا، اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور کہ آدمی قسم اٹھا کے بات کہے تو جھوٹی نہیں ہوگی کہ ہر کام کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہوتا ہے جو اسلام بتاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں۔ تو آج بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، سیاسی کشمکش ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی جماعت سے وابستہ ہوتا ہے، سیاسی جماعت سے، مذہبی جماعت سے، کسی مسلک سے۔ تو وابستگی تو بری چیز نہیں ہے، اس وابستگی کی وجہ سے دوسرے کو طعن و تشنیع کرنا، الزام تراشی کرنا، گالیاں دینا، یہ بری چیز ہے۔ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اختلاف کو برداشت کریں۔ اختلاف ایک فطری چیز ہے، اختلاف کا مطلب مختلف ہونا۔ دنیا میں کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کی شکل و صورت 100% ایک جیسی ہو۔ شکل مختلف ہے، ہر آدمی کی پسند مختلف ہوتی ہے۔ بیٹا باپ سے پیدا ہوتا ہے، بیٹی ماں سے پیدا ہوتی ہے، اب ان دونوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ تو اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو لیکن اختلاف کی وجہ سے اختلاف کوئی اصول ہیں کہ اسلام کہتا ہے ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھیں، ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر ہم اختلاف کریں، اور اختلاف کے نتیجے میں کسی بے اصولی، بے ادبی کا مظاہرہ نہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، نا اتفاقی پیدا ہو جائے گی۔ میں کہ فاصبروا، تم صبر کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتفاق برقرار رکھنے کے لیے اور اختلاف کو برداشت کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اور اختلاف انسان کا تقریباً ہر آدمی سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا بیوی سے بھی اختلاف ہوتا ہے، بھائیوں سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اور پڑوسیوں سے، گاہک کا دکاندار سے، دکاندار کا گاہک سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف رائے جب ہو تو اس وقت انسان یہ سوچے کہ یہ اختلاف کس نوعیت کا ہے۔ ایک اختلاف ہوتا ہے کفر اسلام کا اختلاف، کہ ایک آدمی معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو کفریہ چیز ہے یہ صحیح ہے، مسلمان کہتا ہے کہ نہیں اسلام والی چیز صحیح ہے۔ سب سے بڑا اختلاف یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا اختلاف ہوتا ہے اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہ یہ کام فرض ہے یا فرض نہیں ہے، واجب ہے یا واجب نہیں ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ اختلاف کے درجے ذہن میں رکھیں گے، نوعیتیں ذہن میں رکھیں گے، تو پھر ذرا غصہ نہیں آئے گا۔ جو کفر اسلام کا اختلاف بڑا اختلاف ہے وہ تو،
اور جو یہ اختلاف ہے کہ یہ چیز مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، کام تو یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے، کون سا کام زیادہ بہتر ہے، یہ معمولی سے اختلاف ہے، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کاٹن کا کپڑا پسند کرتا ہے پہننا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں واشنگ ویئر زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سفید پہننا پسند کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں سفید نہیں کوئی اور رنگ پہننا چاہیے، وہ جلدی میلا نہیں ہوتا۔ اختلاف ہو جاتا ہے، سفید کپڑا پہننا بھی جائز ہے، دوسرے رنگ کپڑا پہننا بھی جائز ہے، وہ بھی ناجائز نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ اختلاف کی نوعیتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوسری جو چیز ہے وہ ہے آداب کا خیال رکھنا۔ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں مستقل آداب اختلاف پر، کہ جب اختلاف ہو تو انسان کن باتوں کا خیال رکھے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے سے اگر بات کرنا ضروری سمجھے کہ مجھے اس اختلاف کے بارے میں بات کرنی ہے، تو پھر آدمی نرم الفاظ استعمال کرے، مہذب الفاظ استعمال کرے۔ اب میں آپ قرآن کریم کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس کو اسلام کی دعوت دو، اس نے بہت سرکشی کی ہوئی ہے، بہت نافرمانی کی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات فرمائی فقولا لہ قولا لینا، کہ تم جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو سکے۔ تو دیکھیں فرعون کتنا بڑا کافر تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں معاذ اللہ سب سے بڑا رب ہوں۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے یہ بات بیان کی ہے۔ اتنا گناہ گار، اتنا بڑا کافر تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو فرما رہے ہیں چل کے اس کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دو، لیکن بات کیسے کرنا؟ نرمی سے بات کرنا۔ تو اس کا فائدہ بیان فرمایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور دل میں ڈر خوف پیدا ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بات نرمی سے کی جاتی ہے وہ مخاطب کے دل پہ اچھے اثرات ڈالتی ہے اور وہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور جو بات سخت ہوتی ہے وہ سخت بات خواہ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، یہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے، یہ دوست دوست کو کہہ رہا ہے، تو وہ انبیاء کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہے، خواہ وہ خود کو کتنا ہی بڑا بہادر اور پہلوان نہ سمجھتا ہو کہ میں ڈرتا کس سے نہیں اور میں کھل کر بات کہتا ہوں، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، اور اس کا رزلٹ برا آئے گا، اچھا رزلٹ نہیں آئے گا اس کا۔ ہم یہ دیکھیں کہ جو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ ان کا طرز عمل بات کہنے کیا تھا؟ ان کا طرز عمل یہ تھا جو قرآن کریم بتا رہا ہے۔ تو اختلاف کی صورت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ کو نرم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین ہی بیٹھتے تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی نرمی سے بات کرتے تھے۔ آپ کی پوری زندگی میں ایک بھی ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ نے منافقین سخت بات کی ہو، نہیں ملتی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، تو تسلیم کرنے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا ادب یہ ہے، اور دوسرا ادب یہ ہے کسی کو تانا نہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام بالطاعان، کہ مومن تانا نہیں دیتا، وذل فاحش، مومن فوش باتیں نہیں کہتا، وذل بذی، اور مومن بےہودہ باتیں نہیں کہتا۔ تانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کی واقعی کمزوری اسے یاد دلا کے شرمندہ کرنا۔ جب اختلاف ہوتا ہے اس وقت انسان یہ کام بھی کرتا ہے۔ کمزوری تو ہر آدمی کے اندر ہے، سوائے نبی، اللہ کی ذات و فرشتے کے جتنے بھی اور انسان ہیں ان میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کچھ غلطیاں میرے اندر ہیں، آپ کے اندر نہیں، کچھ آپ کے اندر ہیں، میرے اندر نہیں ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، دوسرا نماز پڑھتا ہے اس میں سخاوت کی صفت بھی ہے۔ تو ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، ہر انسان کی ہی صورت حال ہے۔ تو اختلاف کے موقع پر برائیاں تلاش کرنا، برائیاں یاد دلانا، شرمندہ کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی عجیب حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو ایسے گناہ کا طعنہ دے جس گناہ سے وہ مسلمان توبہ کر چکا ہے، تو جب تک یہ طعنہ دینے والا اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اللہ اس کو موت عطا نہیں فرمائیں گے۔ مثلاً خدا نہ خواستہ کسی مسلمان سے کبھی چوری ہو گئی تھی،
کوئی اور گناہ ہو گیا تھا، اب وہ توبہ طیب ہو گیا، زندگی اس نے درست کر لی ہے، نیکی کی طرف آ گیا ہے۔ اب جب اس سے اختلاف کسی مسلمان کا ہوتا ہے تو لوگ اس کو وہی تانا دیتے ہیں، یہ وہی ہے نا، اس نے چوری کی تھی، یہ وہی ہے نا جس نے فلاں کام کیا تھا، اس کے والد نے فلاں کام کیا تھا، وہی ہے نا یہ جو آج ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ یہ خطرناک چیز ہے، جو آدمی تانا دے رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتا رہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ شخص سے کچھ چوری نہیں کروائیں گے اور یہ رسوا شرمندہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم تانا کسی کو نہ دیں۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب اختلاف ہو تو سنی سنائی باتیں کسی کے بارے میں نہ اڑائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کی بری خصلت بیان کی ہے کہ جب صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جاتے تھے تو منافقین سنی سنائی باتیں، افواہیں مدینے میں اڑا دیا کرتے تھے۔ کبھی یہ کہتے کہ جو لشکر مسلمانوں کو فلاں جہاد کرنے گیا تھا، ہم نے سنا ہے ان کو اس سے شکست ہو گئی ہے، ہم نے سنا ہے کہ اس میں بہت اکثر آدمی مارے گئے ہیں۔ تو جن لوگوں کے رشتہ دار گئے ہوتے تھے وہ بہت پریشان ہوتے تھے کہ اچھا شکست ہو گئی ہے، معلوم نہیں ہمارا آدمی کیا بنا ہوگا، وہ زخمی ہوئے، شہید ہو گئے، زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ اڑایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مذمت فرمائی، حوصلہ شکنی فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنی بات آگے بیان کر دے۔ تو جو آدمی ایسا کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہتے ہیں میں نے خود دیکھا تو نہیں ہے فلاں آدمی کو یہ کام کرتے ہوئے، میں نے اسے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی تو نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں فلاں نے یہ کام کیا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی اچھا نہیں ہے، لوگ ویسے تو نہیں کہتے، کہ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں، تو یہ لوگ بیان کرتے ہیں باتیں۔ حالانکہ دنیا میں یہ بات غلط ہے۔ دنیا میں بہت سے واقعات، افواہیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، اور اگر ایک آدمی سے گناہ ہو بھی گیا تو ہمیں اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلاً ایک آدمی شراب پیتا ہے خدا نخواستہ، یہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہے، تو ہمیں لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے؟ سوائے شیطانی خواہش پوری کرنے کے اس کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے۔ نہ شرعی لحاظ سے یہ بات بیان کرنا ہمارے دن میں فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، بھلے گناہ ہے۔ اگر اس سے خیر خواہی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو نرمی سے، محبت سے اس غلط کام سے ہٹانے کی کوشش کریں، یہ خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ تو کسی کے راز فاش کرنا اور سنی سنائی باتیں کسی کے بارے میں، مخالف کے بارے میں بیان کرنا، فلاں زانی ہے، شرابی ہے، فراڈیا ہے، نمبر 2 آدمی ہے، تو یہ شرعی لحاظ سے گناہ ہے۔ میں نے پہلے بھی 2 مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا تھا، بیان نہیں کرتا ہوں، تو حوالہ دے دیتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں ایک عورت کا انتقال ہوا تھا، تو ایک عورت سے غسل دینے کے لیے آئی، تو جو عورت غسل دے رہی تھی اس نے میت کے بارے میں کہا کتنی بدکار عورت تھی۔ چلو بیان کر دیتا ہوں واقعہ تاکہ دوبارہ تازہ ہو جائے۔ تو جیسے اس نے یہ بات کہی تو غسل دینے والی عورت کا ہاتھ میت سے چپک گیا، چھڑانے کی اس نے بہت کوشش کی لیکن ہاتھ جسم سے علیحدہ نہ ہوا۔ جیسے وقت گزرتا گیا ہجوم اکٹھا ہوتا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، تو لوگوں نے امام مالک سے پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ پیش آیا ہے، بڑی پریشانی ہے، یہ کیوں حادثہ پیش آیا، اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو۔ میت کے پاس لے گئے پردے میں، وہاں حضرت نے عورتوں سے پوچھا کہ بتاؤ ہاتھ کیسے چپکا، کیا بات ہوئی، کیسے واقعہ پیش آئے یہ؟ تو عورتوں نے کہا جی عورتوں میں کوئی بات یاد نہیں ہے، بس غسل دینے والی نے یہ کہا تھا کہ مردہ اور کتنی بدکار عورت تھی۔ امام مالک نے پوچھا اس غسل دینے والی سے کہ آپ نے کبھی اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا دیکھا تو نہیں، لیکن میں نے سنا تھا لوگوں سے، لوگ کہتے تھے کہ بدکار عورت ہے، تو لوگ ویسے تو نہیں کہتے، کہ بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، ویسے سنی بات آپ نے کہی ہے، تو یہ بات آپ کی الزام تراشی کے زمرے میں آتی ہے، بہتان کے زمرے میں۔ قرآن کریم میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان مرد عورت پر جھوٹا الزام لگائے بدکاری کا، زنا کا، فجلدوہم 80 جلدہ، اسلامی حکموں سے 80 کوڑے لگائے۔ تو لگتا ہے اس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ چپکا ہے۔ والی مدینہ سے فرمایا کہ اسے کوڑے لگوائیں، تو کوڑے لگائے گئے، 80واں کوڑا لگا، ہاتھ خود بخود پیچھے آ گیا۔ ہم سب کے لیے سبق ہے یہ۔ آج کوڑے تو نہیں لگتے، حکومت تو کوڑے نہیں مارتی الزام تراشی پہ، لیکن اللہ کوڑا انسان برستا ہے۔
मुख्तलिफ़ शक्लों में, बीमारियों की शक्ल में, परेशानियों की शक्ल में, तंगदस्ती की शक्ल में, आपसी घरेलू इख्तलाफात, लड़ाई झगड़ों की शक्ल में एक कोड़ा बरसता है अल्लाह ताला का। और इंसान कहता है मैं तो तहज्जुद ही पढ़ता हूँ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मैं तो इस्तिग़फ़ार भी करता हूँ, पता नहीं क्यों परेशानी आई हुई हैं। तो इंसान जो जो जराइम करता है कुछ ना कुछ उसके असरात ज़िंदगी पड़ते हैं इंसान के। पूरी सज़ा तो आखिरत में मिलेगी, लेकिन दुनिया में सज़ाएँ मिलती रहती हैं इंसान को। तो इसलिए हम अपने मुखालिफिन पर, वो सियासी हों, मजहबी हों, ख़ानदानी हों, झूठे इल्ज़ाम न लगाएं, बग़ैर तहक़ीक़ के बात न कहें। अगर कह रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ख़ुलासा ये हुआ कि इस्लाम ने हमें इख्तिलाफ़ के आदाब बताए हैं। इनमें से पहला आदब ये है कि जिससे हमारा कोई इख्तिलाफ़ हो, अगर उससे बातचीत की जाए तो नरमी से बात करें। अल्लाह के सारे प्यारे इस्लाम ने मुखालिफिन से, कुफ़ार से, गैर मुस्लिमों से नरमी से बात करते थे। नंबर 2, टोकाना न किया जाए कि बाकी गलती याद दिला के जिंदा न किया जाए। और नंबर 3 ये है कि इल्ज़ाम तराशी न की जाए। ये 3 चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं। जो आदमी ये तीनों काम करता है वो दुनिया में बड़ी परेशानियों में मुब्तला होता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपनी ज़बान में प्यार से इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अता फरमाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.